والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حرص اور لالچ، اس کا نقصان سیدنا کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینہ۔ دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، ایک تو بھیڑیا پھر اوپر سے بھوکا، وہ بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے، حالانکہ بہت پہنچاتے ہیں۔ سمجھانے کا انداز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو بھوکے بھیڑیے چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں، اور بھوک کی وجہ سے تو وہ چھوڑیں گے کسی کو نہیں۔ توجہ دلانے کے لیے کہ اتنا نقصان وہ ریوڑ میں نہیں کرتے جتنا نقصان حرص المرء علی المال، مال کی حرص، ہوس، عزت، شرف، دین کو نقصان پہنچا دیتے۔ آدمی حرص کی خاطر، لالچ کی خاطر ہی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے سودے کرتا ہے، جھوٹے کاروبار کرتا ہے، چودراہٹ ہی خاطر قتل و غارت کر دیتا ہے، مال کی خاطر ڈاکے ڈال دیتا ہے، کتنا دین کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ اس بھوکے بھیڑیے سے زیادہ نقصان ملنا اتنا ہی ہے جتنا مقدر میں لکھا ہوا ہے، اس سے زیادہ ہم کل سبق پڑھ چکے ہیں۔ ایک پیسہ بھی کوئی شخص کما نہیں سکتا۔ یہ نہیں کہ اب دنیا کمانی چھوڑ دیں، ضرور کمائیے، حلال کمائیے، حلال پیسہ لے کر آئیے، اس کی برکتیں بہت ہیں، برکتیں ہی بہت ہیں۔ حرام پیسہ جس طرح آتا ہے اس طرح نکل بھی جاتا ہے، نکل بھی جاتا ہے، برکت ہی نہیں ہوتی۔ اور حلال پیسے کے اندر اللہ کی طرف سے بڑی برکت ہوتی ہے، اور دین کا نقصان بھی نہیں ہوتا۔ جائز طریقے سے مال و دولت کا حصول اللہ کی شریعت میں بالکل جائز، لیکن ناجائز طریقے سے دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ امام احمد اس کو لے کر آئے ہیں 15,784۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اسلام کو قبول کیا۔ قد افلح، قرآن مجید میں من تزکا، جو تزکیہ کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، نصیر۔ قد افلح من اسلم، وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اسلام کو قبول کیا۔ اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا اخبرنی عن الاسلام، اسلام کی خبر دیجئے، اسلام کیا؟ آپ نے پہلی بات کیا کہی؟ وقار۔ پوچھو میں نے کیا کہا ہے؟ سویا ہوا ہے۔ فرمایا ان تشہد
اللہ الہ الا اللہ، اسلام سب سے پہلے اللہ کی توحید، اور وہی کامیاب ہوگا۔ یہ کلمہ توحید، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلام کلمہ توحید ہوا، نجات پا گئی۔ تو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے لا الہ الا اللہ۔ میں نے کل بتلایا تھا، جو کثرت سے جس چیز کی بھی تلاوت کرتا ہے، گانے گاتا ہے کثرت سے، فلمیں دیکھتا ہے کثرت سے، وہ مرتے ہوئے بھی یہی کام کرے گا۔ کثرت سے جو کلمہ توحید کا ذکر کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ موت کے وقت بھی لا الہ الا اللہ اس کی زبان سے جاری ہوگا، اس کی زبان کو عادت پڑ جائے گی یہ پڑھنے۔ وَرُزِقَ كَفَافًا، اور اسے روزی ملی اتنی جو اس کے گزارے کے لیے کافی تھی، بس گزارا ہی ہوتا تھا۔ اس پر اس نے شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا، اتنی اللہ دے دیتا ہے کہ میرا گھر کا گزارا ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس روزی پر۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اللہ تعالیٰ نے جو اسے دیا اس پر راضی رہنے کی توفیق بھی بخشی۔ شکایتیں نہیں کرتا رہتا، کچھ نہیں ہے، پہننے کو کچھ نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، گھر میں کوئی شے نہیں، بس ہر وقت تنگی تنگی، شکایتیں نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے شکایت کی تو ابراہیم علیہ السلام نے طلاق کا آرڈر کر دیا، کہا تمہارا خاوند آئے گا اسے کہنا دہلیز بدل۔ صابر بھی جنت میں اور شاکر بھی جنت۔ صابر بنیے، شاکر بنیے، جو چیز موجود ہے اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ کتنوں کے پاس یہ چیز نہیں ہے، اللہ کا شکر۔ اور جو چیز نہیں مل رہی اس پر صبر کیجیے، اور صبر کے لیے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو آخری فکرہ ہے نا، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، کہ اللہ نے جو دیا ہے اس پر رضا مندی، راضی، یہ بہت کم لوگوں کے نصیبے میں، بہت کم لوگ شکایتیں ہی کرتے نظر آتے ہیں۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا توحید پرست، اپنے مرے ہوئے باپ کو گالیاں دیتا، یہ کیا کر کے گیا میرے لیے، فلاں ایسا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب بالغ ہو جائے، پڑھا دیا جائے، پھر خود کماؤ اور کھاؤ، باپ کی ذمہ داری تو نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اصل کیا ہوتا ہے کہ ٹارگٹ بڑا رکھ لیتے ہیں، ٹارگٹ بڑا رکھتے ہیں۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دل میں استغنا، دل امیر کر دیتا ہے۔ دل امیر ہونا چاہیے، دل بڑا ہونا چاہیے، گھر کے دروازے کھلے رہنے چاہیے۔ اللہ ہم سب کو جو کچھ دیا ہے اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری اولادوں کو بھی راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ صحیح مسلم 1054، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، سورۃ حج۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کنارے پر عبادت کرتے ہیں، ایسے بالکل کنارے پر۔ ایک شخص کے بارے میں کہ کوئی شخص مدینہ طیبہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنے اسلام کا اظہار کرتا ہے کہ جی میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں۔ اب گھر مل گیا، گھر رہنے لگ گیا، بیوی حاملہ ہے۔ اگر اس کی بیوی بچہ پیدا کرتی ہے، اولاد ہوتی ہے، اور اس کی سواری جو گھوڑی ہے وہ بھی بچہ پیدا کرتی ہے، خوشی ہو گئی نا، جانور سواری کے لیے بھی دوسرا مل رہا ہے،
اور اولاد بھی بڑھ رہی ہے، تو یہ شخص کہتا ہے ھذا دین صالح، یہ دین بڑا ٹھیک ٹھاک ہے، اولاد بھی پیدا ہو گئی، گھوڑی نے بھی بچہ دے دیا، یہ دین ٹھیک ہے۔ کیوں؟ دنیا کی چیزیں مل رہی ہیں۔ اور اگر نہ اس کی بیوی بچہ پیدا کرے اور نہ گھوڑی بچہ پیدا کرے تو کہتا ہے ھذا دین سوء، یہ تو دین بہت برا ہے، اس میں تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ یہ ہے لوگ کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں، بالکل کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت حدیث ہے، امام بخاری لے کر آئے ہیں 4742۔ مالی مفاد کے لیے دین سے وابستگی، مفاد ہوا ہے دین کی تعریف کر دی، مفاد نہیں ملا تو دین کوئی برا بھلا کہنا شروع کر دیا، شریعت پر ہی زبان درازی شروع کر دی۔ جہاد کے لیے اعلان کیا ہے، منافقین تنگ ہونے لگ گئے، یہ تو نبی کیسا ہے جو ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے، شکایتیں شروع ہو گئی ہیں، یہ کیسا اسلام ہے؟ اور اگر مال غنیمت ملتا ہے تو کہتے ہیں جی دین بڑا فرسٹ کلاس، دین بڑا فرسٹ کلاس۔ یہ چیزیں نئے آدمی کے لیے، تو جو نیا نیا مسلمان ہوا ہے اس کو پکا کرنے کے لیے کچھ دے دیا جائے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آخری بات، اس نے کہا مجھے کچھ دیں، سیدھا آ کے سوال، مسلمان بھی نہیں تھا، بکریوں کا ریوڑ چل رہا تھا، آپ نے کہا یہ بکریاں لے جاؤ۔ وہ حیران رہ گیا، سینکڑوں بکریاں، سینکڑوں بکریاں، ساری لے جاؤں؟ کہا ساری لے جا۔ اس نے ڈنڈا لیا، ساری بکریاں اپنی بستی میں لے آئے، بیوی بچوں کو لیا اور بستی والوں کو اعلان کیا کہ آؤ نبی کا دین قبول کرو، نبی کا دین قبول کرو۔ وہ اتنا دیتا ہے، اتنا سخی ہے کہ پھر مرتے دم تک غریبی کا تصور بھی نہیں رہتا، گاؤں میں اعلان کر رہا ہے، لوگوں کو دعوت دے رہا، آؤ میرے ساتھ۔ بیوی بچوں کو لے کر گیا اور سارا کا سارا وہ خاندان جو تھا مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے تالیف قلب نئے آدمی کے لیے۔ اور جو دین قبول کر کے پختہ ہو جائے، پھر اس پر کوئی تنگی، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، پھر وہ کہتے ہیں شاہ صاحب تہجد بھی پڑھتا ہوں، 5 نمازیں بھی پوری پڑھتا ہوں، گھر سے بیماری ہی نہیں جاتی، کاروبار ہی نہیں چلتا، تکلیفیں ہی سر پر سوار رہتی ہیں، کیسا دین ہے؟ میں تو جب سے ایسے لفظ بھی میں نے سنے، میں جب سے حدیث ہوا ہوں گھر سے غربت ہی نہیں نکلتی۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں بندہ جتنا پیارا ہوتا ہے اتنا ہی اللہ اس کو جھنجھوڑ کر دیکھتا ہے کہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ جیسے آپ دیکھیں، ہم پرانے زمانے میں گھڑے لیتے تھے نا، پھر اسے ایسے کر کے سلیم صاحب پیچھے سے مارتے تھے ٹھوک کے، پھر اس کی آواز میں چیک ہوتا تھا آواز سے کہ نہیں اس کی پکائی صحیح ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا کہ اس پر اب تھوڑی سی ڈال کے دیکھو، اور اگر یہ بکھر گیا مسلمان ناکام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی پریشانی، کوئی آزمائش، کوئی تکلیف آتی ہے، پھر زبان بند اور صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد